اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج عکاشِ اسلامک میڈیا پر جو بیان آپ کے سامنے جاری کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین میں خواتین کے جو پردے کے احکامات ہیں وہ بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیے ہیں، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا اور ہتھیلیوں کا جو پردہ ہے یہ پردے کے احکامات میں سے خارج ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر پردے کے احکامات میں سے آپ جو سامنے ہمارا چہرہ ہے فرنٹ، اس کو اگر آپ نکال دیں پھر پردہ کس چیز کا رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر یہ فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیے ہیں کہ اپنی اوڑھنی اپنے گربانوں پر ڈالیں، یعنی اپنی جو چادریں ہیں اور آپ کے جو کپڑے ہیں دوپٹے وہ سر سے لے کر اپنے گربانوں تک نقاب کریں، برقعے ڈالیں۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پردے کے حوالہ سے ایک دوسری حدیث آیت ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی آیت جو ہے سورہ نور کے اندر ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اس آیت کے اندر ہے کہ پاؤں کو زور سے زمین پر مت ماریں کہ مردوں کو ان کے زیور کی آواز سے شہوان خیال پیدا ہوں۔ اگر عورت نے گھنگرو نما کوئی موتی ہیں، گھنگرو ہیں، پہنے ہیں، پازیب وغیرہ، تو اس کو زور سے زمین پر نہ مارے، اس کے شور سے جو ہے غیر محرم تک آواز جائے گی۔ اب ایک عورت جو معلوم نہیں، جوان ہے، بوڑھی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس کی پازیب کی آواز دلوں میں خرابی پیدا کرتی ہے، اسے چھپانے کا حکم دیا رب العالمین نے۔ تو چہرہ جس پر کسی عورت کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کھلا کیسے رکھنا جائز ہو سکتا ہے؟ بتائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو پازیب کو جو پاؤں میں آپ نے ڈالی اس کو بھی چھپانے کا شریعت کہتی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکیزہ اور مہذب شریعت ایک مسلمان عورت کو کہتی ہو کہ وہ عورت اپنا چہرہ کھلا چھوڑ کر میدانوں میں یا گھروں سے باہر گھومتی پھرتی رہے؟ تو اس لیے یہ منکرین پردہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں، سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء، یہ پوری آیت ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں کو، بیٹوں کو، مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنے چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے بڑی چادروں سے ڈھانپ لیا کریں اور ایک آنکھ کھلی رکھے تاکہ راستہ وغیرہ وہ دیکھ سکیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے مومن خواتین کے اوپر پردے کو واجب کر دیا۔ اور اس آیت کا شان نزول حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں مسلمانوں کی عورتوں کو کہ وہ پردہ کر کے جائیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما لی۔ یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات میں سے بھی ہے۔ آپ نے زمین پر نبی مکرم کو مشورہ دیا کہ پردہ کر کے مسلمان خواتین باہر نکلیں۔ آپ کے مشورے کو رب نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ اور قرآن کی ایک چوتھی آیت ملاحظہ فرمائے، سورہ نور آیت نمبر 60 ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا۔ اب اس آیت کے اندر وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی عمر کراس کر چکی ہیں، جن کا حسن ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو کہا کہ جو بیٹھنے والیاں ہیں، نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے کپڑے اتار دیں، یعنی برقع پہن کر بھی گھر سے باہر جا سکتی ہیں۔ اگر برقع نہ پہن کے جائیں تو پھر بھی ان خواتین جو بزرگ مائیں بن چکی ہیں ان کے لیے جائز ہے۔ اس آیت کے اندر کیا ہے کہ رب العالمین نے بوڑھی خواتین کو جو ضعیف العمر ہو جائیں اگر اپنے پردے کو چھوڑ دیں تو شریعت نے ان کے اوپر کوئی جبر یا ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی ہے۔ اور قرآن کی ایک اور آیت کے اندر ملاحظہ فرمائیں، 5ویں آیت کے اندر
یہ 5ویں آیت سورہ احزاب آیت نمبر 55 ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہ عورت جو ہے کن کن لوگوں سے پردہ کر سکتی ہے، کن لوگوں سے پردہ نہیں کر سکتی۔ آئیں جن لوگوں سے عورت نہیں پردہ کر سکتی ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ اس کا اپنا باپ۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں سے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، بھانجے اور اپنے خواتین جو گھر کی عورتیں ہیں اور اپنے غلام لونڈیوں سے جو ہے یہ عورتیں اگر پردہ نہ کریں، شریعت نے ان کے اوپر کوئی جبر نہیں کی۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجنبیوں سے حجاب کا حکم دیا۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ آپ ان رشتوں سے تو پردہ نہیں کر سکتی، تو ان رشتوں کے علاوہ جتنے رشتے ان سب سے آپ کے اوپر پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ تو یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی 5 آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان آیتوں سے کیا، آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی اور فرض ہے یہ۔ اور اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جن میں سے میں چند ایک احادیث آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے ایک عورت کو منگنی کا پیغام بھیجا تو رسول معظم نے فرمایا اس عورت کو دیکھ بھی لے، کیونکہ تم دونوں میں محبت کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ جامع ترمذی ابواب النکاح کے اندر حدیث ہے، باب النظر المخطوبہ، جو ہے منگیتر کی طرف دیکھنے کا بیان۔ تو اس حدیث کے اندر معلوم ہوا کہ اگر پردہ نہ ہوتا، چہروں کو دیکھنا یا اس طرح بے دھڑک ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوتا تو حضرت شعبہ نے تو دیکھا ہوتا اس عورت کو، تو آپ نے فرمایا جا کے اس کو دیکھ لو۔ اور دوسری حدیث ملاحظہ فرمایا ایک آدمی جو آپ کے پاس ایک آیا، اس نے کہا کہ اس نے انصار کی ایک عورت سے شادی کا پیغام وغیرہ بھیجا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنی منگیتر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لے، اگر دیکھنا جائز ہوتا تو اس نے پہلے سے دیکھ رکھا ہوتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصار کی عورتوں کی آنکھ میں کچھ بیماری یا کچھ بھینگا پان یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ دیکھ لو۔ تو ان 2 حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور کے اندر خواتین سے پردہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان حدیثوں میں کہا کہ اپنی منگیتر کو آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور اسی طرح تیسری حدیث حضرت صفوان بن معطل کا جو ایک غزوہ بنو مصطلق ایک مشہور واقعہ ہے، اس کے اندر ایک پوری تفصیل ہے، میں شارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اما عائشہ لشکر سے پیچھے رہ گئیں۔ اللہ کے نبی کی جو ہودج تھا وہ ایک کجاوا تھا، اس میں اما عائشہ کو وہ بیٹھ جاتی، وہ صحابہ اٹھا کے اونٹ پر رکھ دیتے، پھر نیچے اتار دیتے۔ صحابہ جانے لگے تو کہا کہ شاید اما عائشہ بیٹھی ہوں گی، انہوں نے وہ کجاوا ہودج اٹھا کے وہ رکھ دیا، اونٹ پر چل دیے۔ اما عائشہ قضائے حاجت سے جب واپس آئیں تو دیکھا نہیں ہے قافلہ، پھر آپ وہیں بیٹھی رہیں، کیونکہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی ہوتا تھا کہ کوئی پیچھے کوئی چیز گر گئی ہو یا دشمن حملہ کر دے اس کو وہ لے کے آئے۔ تو حضرت صفوان بن معطل آئے تو انہوں نے دیکھا اما عائشہ سوئی ہوئی ہیں، آپ کھڑ گئے۔ تو حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی، جب نیند کھلی دیکھا کہ صفوان کھڑے ہیں، آپ نے جلدی جلدی اپنی چادر کو لیا اور جلدی جلدی پردہ کر لیا۔ کیوں؟ حضرت صفوان نے پہلے اما عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن اب اس وقت پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے آپ کو بڑی چادر کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ یہ صاف دلیل ہے، اگر حجاب کو حکم نازل نہ ہوا ہوتا یا ایک دوسرے کو دیکھنے کا مسئلہ ہوتا تو اما عائشہ اس طرح اہتمام وغیرہ نہ فرماتی۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب عورتوں کو عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا، انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدانا لیس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها۔ یہ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جی ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادریں نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا اس کی بہنی سے پہننے کے لیے کوئی چادر دے دے، وہ اس کو اوڑھ کر آ جائے۔ اگر پردہ ضروری نہ ہوتا تو ان کے سوال کا جواب تھا کہ وہ دوپٹہ کافی ہے ان کے لیے، اسی دوپٹے کو پہن کے آ جائیں، بڑی چادروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا چادریں لیں، چادریں پہن کر بڑی چادروں سے اپنے جسم کو چھپا کر وہ عیدگاہ کی طرف آئیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اونٹوں کے سوار ہمارے پاس سے گزرتے، جب ہم احرام کے حالت میں ہوتے تو جب وہ ہمارے برابر آتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر جو ہے سر سے چہرے پر لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو ہم اسے ہٹا دیتی۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ تو ان تمام احادیث سے اور قرآن کی آیات سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے عورتوں پر پردے کو فرض کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کی فرضیت اور حجیت آپ نے سن لی۔ اگر پردہ فرض نہ ہوتا تو پھر اماں عائشہ و صفوان سے کبھی پردہ نہ کرتی، اگر پردہ فرض نہ ہوتا تو صحابیات جو مسافر گزر رہے تھے آس پاس دائیں بائیں ان کو دیکھ کر کبھی اپنے چہروں پر چادریں نہ گراتی۔ اللہ نے قرآن کی 5 آیتوں کے اندر پردے کا، اور پھر اسی طرح احزاب کے اندر آیت حجاب ہے، حضرت زینب کا مشہور واقعہ۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر بے شمار دلائل ہیں پردے کی حجیت اور فرضیت کے بارے میں۔ آئندہ پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے دلائل بیان کریں گے جو کہتے ہیں کہ پردہ چہرے کا ضروری نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، خواتین کو پردے کی پابندی کی اللہ تعالی ہمیں تلقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔